السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انشأ الاب الاکبر بالتراب واخرج ذریته من الترائب والاصلاب وعضد العشائر بالقرابة والأنساب وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب وأحسن تربيتي في الصبا وحفظني في الشباب ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ کرام، آج عاشوراء کا دن ہے۔ آج کا دن بہت اہمیت اور فضیلت والا دن ہے۔ گزشتہ روز لفتۃ الکب الی نصیحۃ الولد کی پہلی نشست ہوئی تھی، درس کی پہلی نشست ہوئی تھی، اور آج دوسری اور آخری نشست ہے۔ رئیس المدرسین حضرت علامہ مولانا عاشق خان مصباحی اور شعبہ حفظ کے قابل استاذ حضرت حافظ و قاری فیضان رضا رضوی مرکزی اور شعبہ درس نظامی کے قابل استاذ حضرت مولانا حافظ و قاری امجد رضا جلوہ فرما ہے، اللہ ہم سب کی حاضری، ہم سب کے اکٹھا ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تاخیر حصول برکت کے لیے اصل کتاب کا تھوڑا متن پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائی جائے گی۔ مصنف علیہ الرحمہ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ ورضوان لکھتے ہیں: معرفۃ اللہ بالدلیل اول ما ينبغي النظر فيه، واول ما ينبغي النظر فيه معرفۃ اللہ تعالی بالدلیل، ومعلوم ان من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه علم أنه لا بد للصنعة من صانع وللمبني من بان، ثم يتأمل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وأكبر الدلائل القرآن
الذي اعجز الخلق ان يأتوا بسورة من مثله. انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ سب سے پہلے کائنات رنگ و بو میں بکھرے ہوئے دلائل و شواہد کے ذریعہ اللہ تعالی کی معرفت میں کمال پیدا کرے. ظاہر ہے کہ آسمان کو بلا سطور پھیلا ہوا، زمین کو بچھی ہوئی، خصوصاً اپنے جسمانی نظام کو دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہے. جس طرح کسی پختہ ٹھوس عمارت کو دیکھ کر انسان کی توجہ بعد معمار کی طرف جاتی ہے، یعنی انسان کائنات میں غور و فکر کرے، خود اپنے جسم کو دیکھے، اس پر غور کرے اور سوچے کہ یہ پھیلی ہوئی زمین، یہ بلند آسمان جو بغیر کسی کھمبے کے ہے، اور اسی طرح سے ہمارے جسم کا نظام جو چل رہا ہے، آخر کس نے اس کو پیدا کیا؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مخلوق آدمی، ہم اور آپ کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ بنائے اور اس میں کوئی ستون نہ ہو، کھمبا نہ ہو، پلر نہ ہو، تو کیا وہ چھت قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. چھت کے قیام کے لیے، چھت باقی رکھنے کے لیے دیوار، ستون، کھمبوں کی ضرورت ہے. مگر کون ہے جس نے آسمان کو بلا ستون کے قرار بخشا ہے کہ وہ ثابت ہے، اور زمین پھیلی ہوئی ہے، اور ہم اپنے جسم پر بھی غور و فکر کریں کہ اس کا نظام عجیب و غریب ہے. کون ہے اس کا خالق، پیدا فرمانے والا؟ بلا شک و شبہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خالق حقیقی، مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور اسی طرح سے کائنات کے ہر ذرے کو وجود بخشا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی سچائی کے دلائل پر نظر کرے، اور آپ کی تصدیق کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے، جس نے بھری دنیا کو اپنی صورتوں کے مثل ایک چھوٹی سی صورت لانے سے آج تک عاجز و درماندہ کر رکھا ہے. یعنی آخری پیغمبر، آخری رسول، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی سچائی پر غور و فکر کرے کہ اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، کہ کسی میں یہ طاقت و قدرت نہیں، یہ مجال نہیں
کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت کے مثل بھی ایک صورت یا ایک سورہ وہ تیار کر سکے۔ اب جب وجود باری تعالی اور رسالت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ لوح دل پر نقش ہو جائے، پھر اپنی عنان توجہ شریعت مطہرہ کے اسرار و رموز سمجھنے کی طرف موڑنا چاہیے، کیونکہ اگر اس ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کے اعتقاد کی دیواروں میں کبھی بھی دراڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی پر غور و فکر کرے، تسلیم کرے، اس کے بعد وہ فقہ پر مسائل پر غور و فکر کرے۔ اگر کوئی اس ترتیب کی خلاف ورزی کرے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے یا غور و فکر نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر غور و فکر نہ کرے، تسلیم نہ کرے اور صرف مسائل سیکھتا رہے، فقہ سیکھتا رہے، تو ایسا شخص کبھی بھی وہ راہ راست پر یعنی سیدھے اور سچے صحیح راستے پر نہیں ٹھہر سکتا۔ تو یہ ترتیب ضروری ہے کہ سب سے پہلے بندہ اللہ تعالی کی ذات پر غور و فکر کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے منصب پر غور و فکر کرے، پھر جا کے وہ مسائل سیکھے، فقہ سیکھے اور دیگر علوم حاصل کرے۔ اب اسے چاہیے کہ نماز وہ وضو کے ضروری مسائل معلوم کرے، یعنی وجود باری تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے بعد اب یہ چاہیے کہ جو مکلف ہے وہ غسل، وضو، جو طہارت اور نماز، روزے وغیرہ کے ضروری مسائل سیکھے۔ صاحب دولت ہو تو زکوٰۃ کے مسئلے پر آگاہی حاصل کرے، اس طرح حج اور دین کے دیگر واجبات سیکھے۔ جب اسے ان واجبات دینیہ کا علم ہو جائے تو انہیں رنگ عمل دینا شروع کرے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نماز کے مسائل سیکھ لیں اور نماز نہ پڑھیں، روزے کے مسائل سیکھ لیں اور روزہ نہ رکھیں، استطاعت رکھتے ہیں حج کا، حج کے مسائل سیکھ لیں اور حج نہ کریں، ایسا نہیں، بلکہ نماز کے مسائل بھی سیکھنا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے، روزے کے مسائل بھی سیکھنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، اسی طرح سے حج کے مسائل بھی سیکھنا ہے اور حج بھی کرنا ہے۔ اب جسے جتنی قوت پرواز ہے اسی کے مطابق وہ آسمان فضل و کمال پر قدم ڈالے گا۔ اب وہ چاہے تو قرآن کریم کا حفظ کرے، اس کی تفسیر سیکھے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درک حاصل کرے، یعنی جانکاری اور معلومات حاصل کرے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی سیرتیں جانے، اور یوں بعد کے علماء و مشائخ کی حیات و خدمات پر بھی نظر رکھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے، جہاں آپ اللہ و رسول کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور صحابہ کرام کے بارے میں جانیں، تو وہی جو ہمارے علماء و مشائخ ہیں ان کی حیات و خدمات کی بھی جانکاری حاصل کریں، تاکہ اس کا طائر علم و فضل آسمان ترقی کی طرف رو بپرواز ہو سکے۔ یوں ہی زبان و بیان کی اصلاح اور اس کی سلاست و بلاغت میں ترقی کے لیے اس کے قواعد و اصول کا علم سیکھے،
اور مروجہ زبان میں درک حاصل کریں. یعنی ہم اکثر ادارے میں یہ تاکید کرتے ہیں کہ آپ اچھی اردو بولنے کی کوشش کریں یا عربی میں بات چیت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دین کی دعوت و تبلیغ کرنی ہے، آپ کتابیں لکھیں گے، آپ تقریریں کریں گے، تو زبان کون سی ہوگی؟ اردو زبان میں ہوگی. اب اگر اردو زبان پر آپ کو جانکاری نہیں ہوگی تو آپ دین کے پیغام کو کیسے پہنچائیں گے؟ تو اس پر تنبیہ کی جاتی ہے، تاکید کی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی جو جس خطے کا ہے، جو جس علاقے کا ہے، وہ اپنے علاقائی زبان میں بڑبڑاتا رہتا ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے حق میں. یاد رہے کہ فقہ تمام علوم کی جڑ ہے اور واعظ و نصیحت اس کا پھل، نیز اس کے فوائد و برکات کو پھیلانے کا ایک مؤثر ذریعہ. مذکورہ علوم و فنون میں اللہ کی توفیق سے میں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہے جو تمہیں متقدمین مصنفین کی کتابوں سے بے نیاز کر دے گی. علامہ ابن جوزی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جو ضروری علوم ہے میں نے خود ان پر کتابیں لکھی ہیں، تم ان کتابوں کا مطالعہ کرو تو تمہیں بہت ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ میں نے جو ان علوم پر کتابیں لکھی ہے ان کو بھی اپنے مطالعے میں اگر رکھو گے تو یہ کافی ہے تمہارے لیے. لہٰذا کتابوں کی چھان بین اور تصنیف کتب کے لیے تمہیں یہاں وہاں بارے بارے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے وہ سب کچھ تمہارے لیے پہلے ہی مہیا کر دی ہے. انسان کے حوصلے اس کی اپنی تساہلی کے باعث پسماندہ ہو جاتے ہیں، ورنہ ان چیزوں سے انہیں کبھی سیری ہی نہیں ہوتی اور اس کے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا. یعنی ہماری غفلت اور ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ورنہ اگر ہم میں یہ سستی نہ رہے، یہ کاہلی نہ رہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم کو بغیر علم کے چین نہیں ملے گا، بغیر علم سیکھے ہم کو سکون نہیں ملے گا. مگر چونکہ ہم پر سستی، کاہلی، غفلت یہ جو ہے ہم پر غالب آ چکی ہے، اس کی وجہ سے ہم پھر پرواہ نہیں کرتے، سیکھے نہیں سیکھے، پڑھے نہیں پڑھے، اس کی پرواہ نہیں. میں اس بات کو قطعی طور پر جانتا ہوں کہ ہمت انسانوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. ہاں بسا اوقات وہ پست ضرور پڑ جاتی ہے، تاہم کریدنے اور ابھارنے سے وہ پھر چل پڑتی ہے. لہٰذا جب کبھی اپنے اندر تساہلی دیکھو یا خود کو احساس کمتری کا شکار پاؤ تو اللہ کی بارگاہ سے توفیق خیر کی بھیک مانگو اور اس بات کا یقین رکھو کہ تمہیں ہر خیر و نعمت اس کی طاعت و بندگی سے ہاتھ لگتی ہے، جو ہی ہر نقصان اس کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے پہنچتا ہے. یعنی کہ اگر کبھی سستی، کاہلی محسوس ہو کہ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، سستی محسوس ہوتی ہے، کاہلی محسوس ہوتی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرے کہ پروردگار میرے اندر سے اس سستی کو ختم فرما دو، اس کاہلی کو ختم فرما دو. بجائے دعا کرنے کے، کوشش کرنے کے، ہم اور زیادہ سستی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ بیٹے ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جس پر مولا اپنے عطا کی بارش، عطا و نوال کی بارش فرمائے اور وہ بامراد نہ ہو سکے، اور جس سے وہ اپنی رحمت و نعمت روک لے وہ کچھ پا سکے، یا اپنے کسی مقصد میں مراد آشنا ہو سکے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر کسی پر خاص رحمت نازل فرمائے، کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا نہ چاہے، کسی کو کچھ مقام نہ دینا چاہے، تو پھر کون دنیا میں ہے جو اس کو کوئی مقام عطا کر دے؟ دیکھو شاعر نے کتنے مزے کی بات کہی ہے. ایک شعر عربی میں انہوں نے درج کیا ہے کہ واللہ ما جئتکم زائرا الا رأیت الارض تطوالی ولا ثریت العزم عن بابکم الا تعثرت باذیالی. یعنی
قسم بخدا جب میں تمہاری زیارت کے لیے آیا تو کیا دیکھا کہ زمین میرے لیے لپیٹ دی گئی ہے، لیکن جیسے ہی تمہارے دروازے سے ہٹنے کا ارادہ کیا خود اپنے ہی دامن میں الجھ کر گر پڑا۔ جو بیان ہوا یہ اسی معنی پر یہ شعر ہے۔ آگے آپ نے اپنے بیٹے اپنے لخت جگر ابو القاسم کو پابندی شرع کا حکم دیتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ جب بات حدود شریعت کی آ جائے تو ایسے وقت اپنے نفس کا بطور خاص جائزہ لیا کرو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا بچاؤ کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ جو اپنے نفس کی حفاظت و رعایت میں کامیاب ہو گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور جو اس محاذ پر ناکام ہو گیا سمجھو وہ مارا گیا۔ لگے ہاتھوں میں تمہیں اپنے کچھ احوال بھی بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں میری بے تکان محنتوں کا کچھ اندازہ ہو سکے اور مجھے اپنی دعائیں خیر میں یاد کر سکو۔ دیکھیں ایک باپ بھی اپنے بیٹے سے دعائیں خیر کی امید اور توقع رکھتا ہے، تو یہ ادب ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے شاگردوں سے یہ نہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، یا اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ بیٹے ہمارے لیے دعائیں کرنا، تو یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے۔ جیسے سلام کے حوالے سے ہمارے سماج میں معاشرے میں یہ رواج پکڑ چکا ہے کہ باپ یا بڑے بچوں کو سلام نہیں کرتے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بچے ہی بڑوں کو سلام کریں گے۔ تو آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ آج آپ بڑے ہیں، بچے ہیں تو کل بڑے ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ آپ ابھی جس عمر میں ہیں ضرور آپ سے چھوٹے بھی ہوں گے، تو یہ تصور نہ کریں کہ جو چھوٹا ہے وہی آپ کو سلام کرے گا، جو چھوٹا ہے وہی آپ سے دعا کی توقع رکھے گا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، بلکہ آپ خود بھی دعا کے لیے چھوٹوں سے کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنا بھی چاہیے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو کچھ بھی افضال و انعام ہوا اور جو بھی عزت نصیب ہوئی اس میں میرے اپنے کسب سے زیادہ میرے مولا کی نوازش و عنایت شامل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں زندگی کی چھٹی بہار میں داخل ہوا تو مجھے مکتب کی نظر کر دیا گیا، یعنی کہ جب میں 6 سال کا ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے مکتب بھیجا گیا۔ میں فطرتاً قوت ارادی کا بڑا دھنی واقع ہوا تھا، یعنی وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ بہت مضبوط رہتا تھا بچپن سے ہی، مطلب یہ ہے کہ جلد قوت ارادی جن کے مضبوط ہوتے ہیں وہ جلد ہار نہیں مانتے، جلد وہ تھکتے نہیں ہیں، بالکل ڈٹے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی مجھ میں یہ بات تھی کہ میں قوت ارادی کا بہت مضبوط تھا، میں فطرتاً قوت ارادی کا بڑا دھنی واقع ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے سے بڑے بچوں سے یاری لگائی۔ اللہ جل مجدہ نے عالم طفولیت ہی میں مجھے عقل و شعور کی وہ پختگی عطا فرما دی تھی جو شیوخ کی عقل و خرد پر بھی بھاری تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک عمل یہ تھا، یہاں بڑے سے مراد یہ ہے خاص کر کہ جو بہت عقل و دانش رکھنے والے طلبہ ہوتے تھے اور اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والے دیگر ساتھی ہوتے تھے، طلبہ ہوتے تھے، وہ ان سے یاری رکھتے تھے، یعنی تعلق رکھتے تھے، چونکہ جن کا عقل پختہ ہے جب آپ ان سے یاری رکھیں گے، تعلق رکھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا، یعنی کم سنی میں بھی آپ کے عقل میں پختگی آ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی سرے راہ کسی بچے کے ساتھ کھیل کود کیا ہو۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ و رضوان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میں راستے میں کسی بچے کے ساتھ میں کھیل کود میں مصروف ہوا ہوں، میں کبھی اس میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور نہ ہی میں کبھی کھلکھلا کر ہنسا، یعنی بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے ایک دم لوٹ پوٹ کے ہنستے ہیں، دیکھ کے ہی بہت ایک مطلب آوارگی محسوس ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں کبھی اس طرح سے نہیں ہنستا تھا، ایک کافی ڈسپلن میں رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اندازہ لگاؤ کہ جس وقت میں کوئی 7 سال کا تھا جامع مسجد کے حلقات درس میں
حاضری دیا کرتا تھا. یعنی جب 7 سال کی عمر ہوئی تو کہتے ہیں کہ جو مسجد میں، چونکہ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ مدرسے کا نظام نہیں تھا اس وقت، مسجدوں میں ہی پڑھائی ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی درسگاہیں بڑے بڑے علماء کرام کی لگتی تھی وہ پڑھاتے تھے. میں 7 سال کی عمر میں بھی ان کے حلقات درس میں جا کے بیٹھتا تھا. میں نے اتنی سی معمولی عمر میں بھی کبھی خود کو کسی شعبدہ باز یا لفظ کے بازی گروں کے پاس جانے کی اجازت نہ دی. یعنی اتنی چھوٹی عمر میں بھی مجھے اتنی سمجھ تھی کہ جو فالتو قسم کے لڑکے ہوتے ہیں جن کی زبانیں خراب ہوتی ہیں، میں کبھی ان سے نہ یاری رکھتا تھا نہ ان کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا تھا، بلکہ ایسے عالم میں محدثین کی تلاش میں سرگرداں پھرتا رہتا تھا. ان کی بارگاہ میں جا کر اپنی بساط شوق بچھا دیتا تھا. جب میں ان سے کوئی حدیث سنتا تو نہ صرف وہ حدیث بلکہ اس کی طویل ترین سند بھی حفظ کر لیتا تھا. سبحان اللہ. پھر جب گھر لوٹتا تو وہ ساری یادداشتیں قید تحریر میں لا کر محفوظ کر دیتا. یعنی وہ فرماتے کہ جب میں کسی استاذ کے پاس میں پڑھنے کے لیے جاتا تو وہ جو درس دیتے، کوئی حدیث پڑھتے تو وہ متن حدیث بھی میں یاد کر لیتا اور سند بھی یاد کر لیتا، اور بس اسی پر اکتفا نہیں کرتا، جب میں گھر لوٹتا تو وہ ساری حدیثیں اور اس کی سند کو میں لکھتا بھی. اور ہمارے آج کے طلباء کی جو حالت میں نے غور کیا، آپ لوگ بھی توجہ دیے ہوں گے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سبق کہاں ہے یہ بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے. ایک دن میں وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ سبق کہاں، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ کل آپ نے یہاں پڑھا تھا. اب سوچ کے دیکھیے کہ آئیے تشریف لائیے. ہمارے درمیان جلیل القدر عالم دین حضرت علامہ مولانا انصار مصباحی دام ظلہ العالی جلوہ فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی اس برکت والی محفل میں انہوں نے آنے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ اس نیک ارادے کی برکت سے ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. میں یہ عرض کرتا تھا کہ آج میرے اور بھی اساتذہ اس بات کی ضرور تائید کریں گے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ طلبہ کو ہمیں خود بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا سبق کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ جن بچوں کو سبق کہا ہے یہ یاد رہی ہے تو وہ پچھلے درس کا مطالعہ کیا کیے ہوں گے یا کیسے مطالعہ کیے ہوں گے، اس کا اندازہ اب کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الفضل ابن ناصر رحمہ اللہ، جن کی وفات 550 ہجری ہے، اپنی خاص توجہ و عنایت مجھ پر مرکوز رکھتے. مجھے لے کر شیوخ حدیث کے پاس جاتے، انہی کی صحبتوں میں رہ کر مجھے مسند اور دیگر بڑی کتابوں کو سماع کرنے کا ضروری موقع میسر آیا. وہ اپنے ایک شیخ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مجھے لے کر اور بھی بڑے بڑے علماء کے پاس میں پہنچتے اور مجھے ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا. حالانکہ سیکھنے والے بہت سارے لوگ طلبہ ہوں گے، مگر خاص ان کو لے کے جانے کی وجہ کیا رہی ہوگی؟ اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ خود ان میں اتنی دلچسپی تھی کہ اساتذہ بھی ان کے حوالے سے کافی عمدہ اعلیٰ ذوق رکھتے ہوں گے کہ یہ طالب علم جو ہے بہت اعلیٰ ذوق رکھتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے سے بڑے جس عالم کے پاس میں جاتے ہوں گے ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے جاتے ہوں گے. تو اسی طرح سے آج آپ ہو، ہم بھی اگر ہمارے دل کے اندر میں ایسا شوق رکھیں گے، جذبہ رکھیں گے، محنت کریں گے، تو ہمارے بھی جو بڑے ہیں وہ ہمارے ہاتھ تھام کو لے کر وہ اپنے مشائخ کے پاس میں پہنچا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ حضرت، یہ شاگرد یا یہ طالب علم بہت باذوق ہے، اس کو آپ اجازت حدیث دے دیں یا کوئی نصیحت فرما دیں یا خاص دعا فرما دیں، یہ برکت ہمیں حاصل ہوگی. مگر اس کے لیے کیا ہے، ہمارے اندر بھی شوق جذبہ ہونا چاہیے، بغیر اس کے کہاں یہ عظمت حاصل ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وصحبہ العظام مبارک وسلم. پلیز آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ان کی طرف سے مجھ پر یہ بے پایا کرم کیوں ہو رہا. یعنی وہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں اس سوچ میں پڑ جاتا کہ میرے جو اساتذہ کرام ہیں، میرے بڑے ہیں، مجھ پر اتنی نوازشات کیوں کر رہے ہیں. تو دراصل
اس کی وجہ جو ان میں لگن اور شوق وہ دیکھتے ہوں گے، پاتے ہوں گے، ان کا جو مستقبل ان کو نظر آتا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اپنے مشائخ کی طرف لے جاتے ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی انہوں نے میرے ملفوظات بھی جمع کیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں کہ شیخ ابو الفضل ابن ناصر رحمہ اللہ جو علامہ ابن جوزی پر توجہ فرماتے تھے، وہ بعض دفعہ علامہ ابن جوزی کے ملفوظات، ان کی کہی ہوئی باتوں کو وہ نوٹ فرماتے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے عزیز میں ایسی بہارت اور عقل مندی کی باتیں وہ پاتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ وہ اس کو قابل نوٹ سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں سن بلوغ کو پہنچا تو انہوں نے وہ تحریر مجھے دکھایا، یعنی علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب میں بالغ ہوا، کیونکہ ابھی تو انہوں نے ذکر کیا کہ جب میں 7 سال کی عمر تھا مسجدوں میں جاتا تھا حلقات درس میں شرکت کے لیے، تو کہتے ہیں جب میں بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو شیخ ابو الفضل ابن ناصر نے مجھ کو میرے ملفوظات کو دکھایا، پھر میں نے ان کے فیضان صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لیا تاکہ وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں انہی کے پاس میں رہنے لگا، ان سے اکتساب فیض کرنے لگا، انہی کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب تو طلبہ کا مزاج، میں اصلاح کی غرض سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس بزم کا مقصد ہی ہے آپ تہذیب العقل یا تہذیب النفس، نفس کی اصلاح کرنا یا عقل کی اصلاح کرنا، یہ مقصود ہے۔ آج طلبہ شمار کرتے ہیں کس مدرسے میں کتنے اساتذہ ہیں، کس میں کتنے طلبہ ہیں، یہ سب سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ ابھی دیکھیں حضرت مولانا عاشق خان مصباحی صاحب، یہ تو ایسا نہیں کہ صرف ادادیہ کی کوئی ایک کتاب پڑھے ہوئے ہیں یا اولا کی کوئی ایک کتاب پڑھے ہوئے ہیں اور صرف اسی کو پڑھا سکتے ہیں، مکمل فاضل ہے، ملک کے مشہور ادارے سے فارغ ہوئے ہیں، وہ اکیلے چاہے تو ادادیہ سے لے کر فضیلت تک کی تمام کتابیں، تمام علوم کی کتابیں، تمام سبجیکٹس کو آپ کو پڑھا سکتے ہیں۔ پھر آپ اس میں کیوں پریشان ہیں کہ وہ کتنے استاذ کی تعداد، اساتذہ کی تعداد کیا ہے، طلبہ کی تعداد کیا ہے؟ یہ سب نفس کے وسوسے ہیں۔ شیطان جب بہکانا چاہتا ہے تو اسی طرح کی باتیں ذہن پر ڈالتا ہے۔ میں نے کچھ طلبہ کے حوالے سے، صرف یہاں ہی نہیں دیگر اداروں میں پڑھنے والے طلبہ، اس طرح کے وسوسے جو بہت کامن ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شیطان بہکانا چاہتا ہے تو اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ بعض علماء کے بارے میں ہم نے پڑھا ماضی قریب کے، جو کسی ایک بزرگ کی صحبت پا کے وہ بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے اور بڑے جانکار، وہ خود بھی بڑے عالم بن گئے۔ اور کچھ عام لوگ جن کو مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی صحبت ملی، یا کچھ ایسے لوگ جو غیر عالم، باضابطہ انہوں نے کسی مدرسہ میں نہیں پڑھا مگر تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں رہے، وہ اتنے مسائل کے جانکار ہو گئے اور بھی اسلامی اعلیٰ باتوں کے جانکار ہو گئے کہ جب کوئی ان سے عالم بات کرے گا تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید یہ بھی کوئی عالم ہے۔ اب انہوں نے تو باضابطہ کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، ادادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، اس ترتیب سے پڑھا نہیں، تو پھر کیسے وہ اتنی باتیں سیکھے، کیسے ان کو اتنی معلومات حاصل ہوئی؟ بس ایک عالم کی صحبت سے، ایک بزرگ کی صحبت سے وہ اس مقام تک پہنچ گئے۔ تو یہ باتیں میں نے ضمن اس لیے کہی تاکہ کبھی اگر شیطان اس قسم کا وسوسہ ڈالے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس شیطانی وسوسے میں نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، تو معرفت و نقل حدیث کا یہ شعور میرے اندر ان کی کرم نوازیوں سے پیدا ہوا۔ حالانکہ حدیث انہوں نے بہت سارے اساتذہ سے پڑھی ہے۔ اب سوچ کے دیکھیے، جو باتیں میں نے کہی اس کی تائید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی جو معرفت اور جانکاری مجھے حاصل ہوئی ہے، یہ ان کی کرم نوازیاں، یہ ان کی کرم نوازیوں سے
یہ بات مجھ میں پیدا ہوئی. حالانکہ اور بھی کئی لوگوں سے، اساتذہ سے، مشائخ سے انہوں نے حدیث پڑھی ہوئی. یعنی وہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ شیخ ابو الفضل ابن ناصر رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ وہی دور تھا، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ وہی دور تھا جب کہ میرے ہم عمر بچے دریائے دجلہ پر جا کر موج مستی کرتے. عراق میں دریائے دجلہ بہت ہی مشہور ہے، کافی بڑی ندی ہے اور دور تک پھیلی ہوئی ہے. عراق کے سفر کے دوران دریائے دجلہ کو ہم نے دیکھا بھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی دور تھا جب کہ میرے ہم عمر بچے دریائے دجلہ پر جا کر موج مستی کرتے اور پلوں پر چڑھ کر کھیل کود کیا کرتے تھے. اور میرا اپنا حال یہ تھا کہ نفس کے ہزار لبھانے کے باوصف چھوٹی سی عمر میں دنیا سے بے تعلق ہو کر حدیث کا کوئی صفحہ لیے گھر کے خلوت کدے میں ہوتا اور اپنے قصر علم کی تعمیر و ترقی میں مشغول رہتا. وہ فرماتے کہ جب میری عمر کے بچے، میرے ساتھی، وہ دریائے دجلہ یا پھر روڈ راستے میں کھیل کود میں لگے رہتے تو میں حدیث کی کسی تحریر کو لے کر اس کے مطالعے میں اور اس کو حفظ میں لگا رہتا. وہ اپنے صاحبزادے سے یہ ساری باتیں کہہ رہے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر زہد و ورا کی دولت نصیب ہوئی اور دنیا سے دل بیزار ہو گیا تو دن روزوں میں گزرنے لگا اور سفر زندگی کے لیے تھوڑے سے زیادہ راہ پر میں نے قناعت کر لیا اور نفس کے گلے میں صبر و شکیب کا تعویذ ڈال دیا. یوں ہی کاروان حیات چلتا رہا. نیز یہ کہ نیم شبی کی خلوتوں میں اٹھ کر مولا کو منانا اور دم سحر کی دعاؤں سے خود کو محفوظ کرنا میرا معمول تھا. 2-3 کی پوائنٹ میں اس میں بتا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے میں اکثر دن میں روزے سے رہتا، کتابیں پڑھتا رہتا اور وقت سحر یعنی فجر کے وقت سے، جو نماز فجر کا وقت ہے اس سے پہلے اٹھ کر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرتا. یہ ان کا معمول تھا. اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت سحر یعنی فجر کے وقت سے پہلے اٹھیں، بیدار ہوں اور جو اپنی خاص دعائیں ہیں کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے، تو آپ نے اس میں یہ ہدایت فرمائی کہ جو آخری پہر ہوتا ہے رات کا وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو چاہے بچے جو شعبہ حفظ میں ہیں یا درس نظامی میں ہیں، چاہیے کہ کبھی کبھی ایسی قبولیت کے وقت وہ اٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کریں. امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے آپ کو علم کے کسی ایک فن کی تحصیل ہی پر قانع نہ ہونے دیا، بلکہ بیک وقت سماع فقہ و حدیث اور واعظ و بیان سے گہرا شغف رہا. نیز زاہدان شب زندہ داروں کی صحبتوں سے بھی اکتساب فیض و نور کرتا رہا. ساتھ ہی علم لغت سے بھی آشنائی کی اور ایسا کوئی فن نہ چھوڑا جس سے کہ عموماً گوشہ نشینی اختیار کر لی جاتی ہے یا جس کے بارے میں بار بار تاکید کرنا پڑتی ہے. یوں ہی جب کوئی مہمان یا اجنبی آ جاتا تو میں اس کی ضیافت کے لیے بچ جاتا. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو ہنر دیا، علم دیا، تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا. اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک تو آپ جان رہے ہیں کہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے بزرگ، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان سب کے باوجود بھی اگر میرے یہاں کوئی مہمان آ جاتا تو میں ایک دم اس کے لیے تیار رہتا، خوب اچھی سے اچھی اس کی ضیافت کرنے کی کوشش کرتا. تو ہم بھی اس کو اپنی عادت میں شامل کریں، معمول بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم و عمل
کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، پھر بھی جب کوئی ہمارے گھر مہمان آ جائے، ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے، تو حتی المقدور آپ اس کی اچھی سے اچھی ضیافت کرنے کی کوشش کیجیے، مہمان نوازی کرنے کی کوشش کیجیے، کہ یہ آپ کے رزق میں برکت کا باعث ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ موجود ہوتا پوری فراخ دلی سے اس کے روبرو پیش کر دیتا۔ ورنہ بعض احباب جائیے ان سے ملنے کے لیے، وہ آپ کے پہنچنے سے لے کر رخصت ہونے تک پوچھتے ہی رہتے ہیں، چائے پیجیے گا، لا دے، تو اسی پوچھنے میں ہی پورا وقت صرف ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ آپ حسب حیثیت آپ کچھ پیش کر دیجیے، چائے پیش کیجیے، پانی پیش کیجیے، جو بھی آپ پیش کر سکتے ہو کیجیے۔ پوچھ کے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے یہ کھلائیے، مجھے یہ پلائیے، آپ حسب حیثیت پیش کیجیے اس کی مہمان نوازی میں۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح فضائل و کمالات کی ہر شاخ پر میں نے اپنا آشیانہ بنانے کی حتی المقدور کوشش کی۔ یوں ہی جب کبھی بیک وقت دو کام نکل آتے تو میں اس کام کو زیادہ ترجیح دیتا جو حق الحق کا آئینہ دار ہوتا۔ لہٰذا پروردگار نے میرے لیے ان حکمت و تدبیر کے عقدے حل فرما دیے، عقدے یعنی گتھی حل فرما دیے، اور مجھے ہمیشہ خیر و صلاح کی توفیق سے نوازا، ساتھ ہی حاسدین و اعدائے دین کے مکر و فریب سے مجھے امان بخشا۔ اس نے میرے لیے اسباب علم پہنچائے اور میرے رزق کا اہتمام اس انوکھے انداز سے فرمایا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے فہم و فراست، حفظ کی سرعت اور تصنیف و تالیف کی جدت و ندرت سے بہرامند فرمایا۔ دنیا کی کسی چیز کا مجھے حاجت مند نہ کیا، بلکہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہوئی فوراً مہیا ہوئی اور امید سے زیادہ ملی۔ ان سب پر مستضاد یہ کہ مخلوق کے دلوں میں میری بے پایہ عقیدت و قبولیت کے چراغ روشن کر دیے اور انہیں میری باتوں کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ ان کی صحت و درستی کے سلسلہ میں ان پر کبھی کوئی شک نہیں گزرتا۔ میرے ہاتھوں قریباً 200 ذمی دامن اسلام میں آباد ہوئے۔ میری مجلسوں میں لاکھوں سے زیادہ خوش بختوں کو توبہ و رجوع نصیب ہوا، اور کوئی 20,000 سے زیادہ ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا جو جاہلوں کے بس کی بات نہیں۔ 20,000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے مطالعہ کیا۔ سماع حدیث کے سلسلے میں مشائخ کے گھروں کے طواف کرتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی دوری کا احساس نفس کے لیے باعث مشقت بن جاتا، تاہم میں نے شوق کو امام بنا کر اپنے اس سفر کو جاری رکھا۔ اندازہ لگاؤ کہ جب صبح ہوتی تو میز پر کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، یوں ہی شام کے وقت بھی بھوکا رہنا پڑتا، تاہم مولا نے کبھی کسی انسان کے سامنے جھکنے کی ذلت سے بچائے رکھا، اور اس نے خود ہی کہیں سے میری عزت پر پردہ رکھنے کے لیے رزق کا انتظام فرما دیا۔ اس طرح اگر میں اپنے احوال بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کرنے پر آ جاؤں تو دفتر اس کے متحمل نہ ہو سکیں گے، تو مختصراً عرض یہ ہے کہ اب تم اپنے سر کی آنکھوں سے خود ہی دیکھو کہ میری حالت و نوبت کہاں پہنچ آئی ہے۔ لوگ ان ساری کیفیات کو میں اللہ کی اس آیت کی روشنی میں بیان کیے دیتا ہوں۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنے نفس کے تئیں ہمیشہ چوبند رہنا، کبھی اس سے مطمئن نہ ہونا۔ جو کچھ گناہ پہلے ہو چکے ان پر اشک ندامت بہاتے رہنا۔ اہل کمال سے اکتساب فیض اور ان کی صحبتوں میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع میسر آئے
تو اسے غنیمت جاننا۔ جب تک دم میں دم ہے اپنی شاخ عمل کو سرسبز و شاداب رکھنے کی کوشش کرتے رہنا۔ تمہاری زندگی کے جو لمحے بیکار بیت گئے ان کا سوچو، ان میں خود تمہارے لیے درس عبرت موجود ہے۔ تو نے لذتوں کے دام میں آ کر اپنے عزیز کی کتنی گھڑیاں گنوا دی اور فضل و کمال کے کتنے زینے طے کرنے سے محروم رہ گئے۔ حالانکہ سلف صالحین رحمہ اللہ ہر قسم کے فضائل و کمالات کی تحصیل میں خود کو ہمتاً مشغول رکھتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت بھی جاتی رہتی تو اس کے غم میں ان کی پلکوں سے اشکوں کے آبشار جاری ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی بیمار عبادت گزار کی عیادت کے لیے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دونوں قدموں پر نگاہیں جمائے ہوئے آہ و فغاں کر رہا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ بتائیں اتنی گریہ و زاری کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا ان قدموں کو اللہ کی راہ میں زیادہ پیمائی نصیب نہ ہوئی، یعنی اللہ کی راہ میں چلنا نصیب نہ ہوا۔ پھر دوبارہ رونے لگے تو پوچھا گیا اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا دراصل ایک دن میں روزہ نہ رکھ سکا تھا اور ایک مرتبہ رات کے قیام کی توفیق نہ مل سکی تھی۔ ایک روزہ چھوٹ جانے اور ایک رات میں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکنے کا ان کو اتنا ملال تھا، اتنا افسوس تھا کہ وہ وقت نزا اور اپنی بیماری کی حالت میں اس پر خوب اظہار افسوس کرتے تھے۔ مگر آج ہماری حالت ایسی ہے کہ فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں اور گالی گلوچ میں لگے ہیں۔ درس جب تک استاذ بار بار نہ بلائے، گھنٹیاں نہ لگائی جائے، دوسرے طلبہ کو بھیج کر نہ بلایا جائے، طلبہ آتے نہیں۔ یہ شوق کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سستی اور کاہلی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنوں کی حقیقتیں گھنٹوں میں چھپی ہوئی ہے اور لمحے کے تار سانسوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر سانس ایک خزانہ ہے۔ سن رہے سرور؟ سن رہے ہو؟ ہر سانس ایک خزانہ ہے۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری حیات مستعار کی کوئی سانس بیکار چلی جائے اور وہ نا آشنائے لذت عمل رہ جائے، کیونکہ اس خزانے کو عرصۂ محشر میں پھر کھلنا ہے۔ لہٰذا آگاہ رہنا کہ اسے خالی دیکھ کر کہیں تمہیں کف ندامت ملنے پر مجبور نہ ہونا پڑے، یعنی اپنی ہر ایک سانس کی حفاظت کرے، ایک ایک دھڑکن کی حفاظت کرے اور اس کو اچھے کاموں میں لگائے۔ کسی شخص نے عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ذرا رکیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ فرمایا پہلے سورج کو روکو، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کیوں آپ مجھے بات چیت کے لیے روک رہے ہو؟ میرا وقت تو گزرتا جا رہا ہے، مجھے اپنے وقت کی فکر ہے، میرے پاس میں اتنی مہلت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ میں یا وہ گوئی میں اور فضول کی باتوں میں لگا رہوں۔ کچھ لوگ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا آپ لوگوں کو اٹھنے کی طبیعت نہیں چاہتی؟ ذرا سوچے کہ آفتاب کا مالک اسے مستقل کھینچے جا رہا ہے اور اسے ایک ذرا تکان نہیں آتی۔ عزیز طلبہ، آپ کے لیے اس میں بہت سیکھ ہے کہ گھنٹوں اور لمبے وقفے تک جو بات چیت میں لگائے رہتے ہیں، موبائل پر گزار دیتے ہیں، کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کا وہ قیمتی سرمایہ خزانہ اس کو آپ نے کھیل کود میں صرف کر دیا۔ کیا آپ اپنے لیے وقت کو روک سکتے ہیں؟ چاند و سورج کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔
جو آپ کا وقت گزر رہا ہے آپ موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا فکر کو آنچ دے کر سوچو کہ اپنے قیمتی وقتوں کا ضیاع کرنے والا کتنے بہشتی باغات کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی کھیل کود سے بہتر ہے کہ کم از کم سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ہی کہتے رہو، کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک باغ اس کے نام پر منتخب فرما دیتا ہے، اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر لمحہ کو غنیمت جانتے تھے۔ اندازہ لگاؤ کہ حضرت کہبس بن حسن تمیمی علیہ الرحمہ شب و روز میں 3 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے، یعنی 24 گھنٹے میں رات اور دن میں 3 مرتبہ قرآن پاک کا وہ دور کرتے تھے۔ نیز ہمارے اسلاف کرام میں 40 نفوس قدسیہ ایسی گزری ہے جو عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ کا حال یہ تھا کہ وہ پوری رات یاد مولا میں اپنے پہلو کو بستر سے جدا رکھتی، پھر جب سپیدے سحر پھوٹنے کا وقت آتا ذرا دیر کے لیے لیٹتی، پھر گھبرائی ہوئی اٹھتی اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتی اتنا نہ سویا کر، قبر کے اندر بہت لمبی نیند سونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی علامہ ابن جوزی اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ جسے دولت عرفان نہیں ملتی وہ دنیا کی عمر کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، لیکن پس مرگ اسے معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کا قیام کتنا مختصر تھا۔ اے میرے بیٹے، یاد رکھ کہ قبر میں پڑے رہنے کی مدت کافی طویل ہے، پھر عرصہ قیامت کا سوچو جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر بتایا جاتا ہے، اس سے آگے جنت یا دوزخ میں دائمی قیام پر غور کرو تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب دوبارہ دنیاوی زندگی کا جائزہ لو، فرض کرو کہ ایک شخص کو 60 سال کی زندگی ملی، 30 سال تو اس نے سونے میں گنوا دیے اور قریباً 15 سال بچپن کے لاابالی پن میں گزر گئے۔ اب جو باقی ہے ان کا اگر دیانت داری سے جائزہ لو تو زیادہ تر اوقات لذت و شہوات اور کھانے کمانے میں بیت گئے۔ اب جو تھوڑی بہت کمائی آخرت کے لیے کی تھی اس کا اکثر حصہ غفلت اور نام و نمود کی نحوست سے اٹا ہوا ہے۔ اب بتاؤ وہ کس منہ سے حیات سرمدی کا سودا کرے گا؟ اور یہ سارا کا سارا سودا انہی گھڑیوں اور سانسوں پر موقوف تھا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام مبارک وسلم۔ میں اب زیادہ تشریح نہ کرتے ہوئے جو صاحب تالیف ہے ان کی باتوں کو بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے اپنے اندر انابت و رجوع کی للک پیدا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ان نابکاریوں سے مایوس ہو کر عمل خیر کا جوش ہی ٹھنڈا پڑ جائے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں نامعلوم کتنے خوش بختوں کی زندگی میں شام غفلت کے بعد بیداری کی سحر طلوع ہوئی ہے۔ یعنی اب تک اگر آپ نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے تب بھی مایوس نہ ہو، ابھی بھی آپ کے پاس میں وقت ہے، ابھی بھی آپ کے پاس میں ٹائم ہے۔ اگر ابھی اسی وقت آپ نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور کچھ عزم مصمم آپ نے بنا لیا تو پھر
آپ میں بلا شبہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو شیخ ابو حکیم نہروانی نے اپنے والد ماجد قاضی القضات ابو الحسن علی بن محمد دامغانی رحمہ اللہ کے حوالے سے کتنا روح پرور واقعہ بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے عالم طفولیت میں شجاعت و دلیری کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، اور علم و ادب سے میرا کوئی خاص سروکار نہ تھا۔ ایک دن حضرت محمد بن علی دامغانی رحمہ اللہ نے مجھے یاد کیا اور فرمایا، بیٹے مجھے ہمیشہ تمہارے درمیان باقی نہیں رہنا، لہٰذا ایسا کرو کہ یہ 20 دینار پکڑو اور کہیں نان کی دکان کھول کر خود اپنے معاش کے کفیل بنو۔ یعنی حضرت نے اپنے بیٹے کو 20 دینار دیا اور فرمایا کہ یہ 20 دینار لے جاؤ اور جا کر بیکری کھول دو، کاروبار کرو۔ ان کے صاحبزادے نے کہا کہ میں نے عرض کیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر وہ نہیں کر سکتے تو جاؤ کہیں پارچہ فروشی کی دکان ڈال لو۔ یعنی کہ اگر تم کو بیکری نہیں کرنا ہے، روٹی کی دکان نہیں کھولنی ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ کپڑے کی دکان کھول لو۔ تو بیٹے نے کہا میں نے عرض کیا کہ آپ کس چیز کا مجھے حکم دے رہے ہیں؟ میں قاضی القضات ابو عبداللہ دامغانی کا لخت جگر ہوں، کیا یہ چیزیں میرے لیے زیبا ہے؟ یعنی چونکہ ان کے والد قاضی القضات تھے، تو جب والد نے ان کو دینار دیا اور کہا کہ جاؤ بیکری کھول لو، روٹی کی دکان کھول لو یا کپڑے کی دکان کھول لو، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے بڑے قاضی کا بیٹا اور میں جا کے سڑک پہ روٹی بیچوں، میں جا کے فٹ پاتھ پہ کپڑے بیچوں، کیا یہ میرے لیے مناسب ہے؟ اب ان کے والد نے ان کو کیا بتایا تو سماعت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ جب تمہیں اپنے باپ کی وراثت کا اتنا ہی خیال ہے تو علم و آگہی سے اپنا تعلق استوار کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہے کہ میں قاضی القضات کا بیٹا ہوں اور جا کے روٹی بیچوں، کپڑے بیچوں، تو پھر اگر اتنا ہی خیال ہے تو پھر اپنے عقل کو بیدار کیوں نہیں کرتے؟ جو کام تمہارے لیے زیبا ہے وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آج سے میرے درس کا اہتمام فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے میری تعلیم کا آغاز فرما دیا۔ اس کے بعد علم کے میدان میں میری دلچسپی بڑھتی گئی اور میری بے تکان جد و جہد کے نتیجے میں پروردگار نے فضل و کمال کے سارے در مجھ پر وا فرما دیے، یعنی کھول دیے۔ بڑی عمر کے ہو گئے تھے، وقت ضائع کر دیا تھا انہوں نے، مگر جب ان میں احساس پیدا ہوا، جب بیداری آئی اور انہوں نے اتنی محنت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فضل و کمال کے دروازے کھول دیے۔ آپ کو ابھی کم سن ہے، اگر آپ نے وقت ضائع کیا بھی ہے تو اس کو سوچ کے نہیں میں پڑھ سکتا نہیں، مجھے حفظ ہوتا نہیں، مجھے کتابیں یاد نہیں رہتی، میں اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یہ سوچ کے ہار مت مانیے، بلکہ ابھی بھی ٹائم ہے اور اپنے ارادے کو مضبوط کیجیے۔ ٹھیک ہے، آج سے میں ارادہ پختہ کرتا ہوں، محنت کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فضل و کمال کے دروازے کھول دے گا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محمد عبد الرحمن محمد حلوانی رحمہ اللہ کے کسی رازداں نے مجھے بتایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا میری عمر کوئی 21 سال رہی ہوگی اور میں لوگوں میں اپنی بیکاری اور آوارگی کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے موروثہ کسی مکان کے رہائش نشینوں سے تقاضا کرنے گیا تو وہ کہنے لگے دیکھو آ گیا غیر کے ٹکڑوں پر پلنے والا، عربی میں اس کو ربیت کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے بیٹے، ان کی جائیداد تھی، کئی مکانات کئی گھر کرائے پہ لگے تھے۔ وہ فرماتے ان کے جو صاحبزادے کہ میری عمر 21 سال ہو گئی تھی مگر میں پڑھائی لکھائی میں دھیان نہیں دیتا تھا، ایسے ہی نوجوانوں کے ساتھ میں آوارہ گردی میں لگا رہتا تھا، نظامی آوارہ گردی میں لگا رہتا تھا۔ تو فرماتے کہ جب میں کرایہ داروں سے کرایہ وصول کرنے جاتا
تو وہ منہ چھپا کر میرے بارے میں کہتے اے دیکھو باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والا. آج بھی لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے والد بہت قابل ہو اور بیٹا آوارہ ہو تو لوگ کہتے ہیں دیکھو باپ کی کمائی کھا رہا ہے اب تک. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی لوگ ایسا ہی بولتے تھے. یہ سن کر میں نے اپنے جی میں کہا لوگ مجھے ایسا کہتے ہیں. پھر میں وہاں سے سیدھا اپنی والدہ کے پاس آیا اور عرض کیا جب آپ کو میری ضرورت پڑے تو مجھے شیخ ابو الخطاب کی مسجد سے بلوا لیجیے گا. پھر میں نے ان کی بافیض صحبت اپنے اوپر ایسی لازم کر لی کہ سوائے فطری ضرورت کے باہر نہ جاتا تھا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں اپنے وقت کا قاضی بن گیا. سبحان اللہ. یعنی ایک ٹائم ایسا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو آوارہ باپ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، مگر یہ سن کر ان کا احساس اتنا بیدار ہوا اور انہوں نے محنت کی کہ دیکھتے دیکھتے وقت ایسا بدلا کہ وہ اس علاقے کے قاضی بن گئے. بہت بڑے اس وقت کے سب سے بڑے مفتی بن گئے وہ. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے انہیں خود فتوے دیتے اور مناظرے کرتے دیکھا ہے. دیکھیے ایک وقت آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کو کچھ کا کچھ کہتے ہوں گے، ارے بڑا شریر ہے، بدماش ہے، ایسا ہے ویسا ہے. مگر جب آپ کمال حاصل کر لیں گے، عالم بن جائیں گے، اچھے حافظ بن جائیں گے، آپ اپنے گاؤں کی مسجد کے امام بنیں گے. آپ کے پیچھے وہی لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے وہ آپ کو اپنا امام بنائیں گے، آپ کی دستبوسی کریں گے، آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ میں پیش آئیں گے. ضروری ہے کہ آپ اپنے احساس کو بیدار کریں. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے طلوع فجر کے وقت جاگ جانے کی عادت ڈالو. بہت اہم بات ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر کوئی استاذ آپ لوگوں کو جگانے کے لیے آپ لوگوں کے دروازے تک نہ پہنچے، آپ لوگ ظہر تک سوتے رہیے گا، ظہر تک سوتے رہیے گا، وقت ظہر آ جائے گا. اگر کوئی استاذ آپ کے دروازے تک آپ کو جگانے کے لیے نہ پہنچے تو یہ حالت ہوئی. علامہ ابن جوزی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ طلوع فجر کے وقت جاگ جانے کی عادت ڈالو. وہ وقت بڑا گرامایا ہوتا ہے، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت بطور خاص دنیا کی کوئی بات نہ کرنا. اس میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اکثر گاؤں کے لوگوں کو دیکھیں گے آپ، یا آپ کی بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسی بری عادت بن جائے، فجر اٹھتے ہی نماز پڑھے بجائے کچھ وظیفہ پڑھنے کے اور تسبیح و تحلیل میں وقت گزارنے کے ایک دم بھور سے نیوز پیپر لے کر بیٹھ گئے. ارے اتنے صبح تڑکے آپ اللہ و رسول کا ذکر کیجئے، نیوز پیپر بعد میں پڑھ لیجئے گا. ایک دم بھور لے کر اخبار لے کے بیٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا ہی کی خبریں ہوتی ہیں اس میں. وہ وقت جو ہے اخبار پڑھنے کا نہیں ہوتا. ایک دم بھور فجر کی نماز پڑھ کے آپ نیوز پیپر پڑھنے بیٹھ جائیں. اکثر گاؤں کے لوگوں میں وہ کچھ نمازی حضرات بھی نماز پڑھ کے چائے کی کھٹی پہنچ جائیں گے اور دنیاوی باتوں میں مشغول رہیں گے. یہ سب سے بچنا چاہیے. کیونکہ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس وقت بطور خاص دنیا کی کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ سلف صالحین رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اس وقت امور دینیہ کے علاوہ دنیا کے کسی معاملے کو زیر بحث نہیں لاتے تھے. جب نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھنا نہ بھولو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یعنی تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے ہے جس نے ہمیں وادی موت میں اتر جانے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی اور انجام کار اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اس مالک الملک کے لیے زیبا ہے جو آسمان یعنی خلائی و فضائی کروں کو زمین پر گرنے سے ایک آفاقی نظام کے ذریعہ تھامے ہوئے ہے، مگر اسی کے حکم سے جب وہ چاہے گا آپس میں ٹکرا جائیں گے. بے شک اللہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والا بڑا مہربان ہے. پھر علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ پھر فطری ضرورتوں کی تکمیل کے بعد باطہارت ہو کر قلب و باطن کے پورے جھکاؤ کے ساتھ سنت فجر ادا کرو
پھر ادائے فرض کے لیے سراپا ادب بن کر مسجد پہنچو، ہو سکے تو سرے راہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسألك ان تجیرنی من النار وان تغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر فرماتے ہیں کہ مقتور بھر کوشش کیا کرو کہ امام کے دائیں طرف نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو۔ اکثر آپ طلبہ آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اسی دروازے سے داخل وہی کونے میں کھڑے رہے، وہاں جگہ خالی رہتی، تب بھی یہاں کھڑے رہتے انتظار میں کوئی آ کے وہ جگہ جو ہے بھر لے، یا ادھر نہیں جاتے ہیں، بلکہ فضیلت یہ ہے کہ امام کے دائیں طرف جو ہے آپ جگہ تلاش کریں۔ کوشش کیا کرو کہ امام کے دائیں طرف نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو۔ نماز سے فارغ ہو کر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرو۔ پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے قبولیت نماز کی دعا مانگو۔ اگر دل جمے تو وہی بیٹھ کر طلوع آفتاب بلکہ اس کے بلند ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہو۔ پھر نماز اشراق کی جتنی رکعتیں ہو سکے ادا کرو، 8 ہو تو بہتر ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ اب سورج کی کرنیں ہر سو بکھر چکی ہے، اپنے آپ کو علم کی گتھی سلجھانے میں لگا دو۔ ان میں سب سے زیادہ اہم صحت قرأت قرآن ہے، پھر فقہ۔ اگر تم چاشت کے وقت تک اپنے اسباق کی تیاری کر لو تو صلاۃ الضحیٰ کی 8 رکعتیں پڑھنا نہ بھولو۔ پھر مطالعہ کتب یا تحریر و کتابت کا مشغلہ عصر تک جاری رکھو۔ اس حوالے سے جو آپ کے ادارے میں نظام الاوقات ہے آپ اس کو فالو اپ کریں۔ عصر سے مغرب تک پھر اپنے اسباق کی تیاری میں جٹ جاؤ۔ نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں خاص طور سے پڑھ لیا کرو، جس میں 2 جزء قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اب نماز عشاء کے بعد پھر اپنے اسباق کو یاد کرنے میں منہمک ہو جاؤ۔ جب بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کر کے یہ دعا پڑھو، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک۔ پھر علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب نیند سے آنکھیں کھلے فوراً اپنے پہلو کو خوابگاہ سے جدا کر دو، یعنی جب آپ رات میں آپ بیدار ہو فجر کے لیے یا آپ کو بیدار کیا جائے تو فوراً آپ بستر چھوڑ دیجئے۔ آپ بستر پر بیٹھے رہیں گے تو پھر سستی آ جائے گی، پھر کاہلی آ جائے گی، پھر غفلت آ جائے گی، اس لیے جلدی سے بستر سے الگ ہو جائے گی۔ جب نیند سے آنکھیں کھلے فوراً اپنے پہلو کو خوابگاہ سے جدا کر دو اور یہ سمجھو کہ نفس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، لہٰذا اٹھو اور جا کر وضو کرو، اور نیم شبی کی خلوتوں میں جتنا ہو سکے پروردگار کی بارگاہ میں سجدوں کا خراج پیش کرو۔ اوسطاً 2 رکعتیں ادا کرو، ان کے بعد پھر 2 مزید رکعتیں جن میں 2 جزء قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد تحصیل علم اور اپنے اسباق کی تیاری میں لگ جاؤ، کیونکہ علم بہرحال ہر طرح کے نوافل سے افضل ہے۔ علم ہر طرح کے نوافل سے افضل ہے۔ اکثر طلبہ جو دراسات اسلامیہ میں ہیں، درس نظامی میں ہیں، اور حالانکہ ان کی بنسبت جو شعبۂ حفظ میں ہے وہ قرآن ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان سے بہتر پڑھتے ہیں، مگر بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو حافظ نہیں ہے اور جو دراسات اسلامیہ میں ہے، درس نظامی میں ہے، بڑی عمر کے طلبہ کو بھی میں دیکھتا ہوں وہ قرآن ٹھیک نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ بتائیے آپ عالم بن جائیں گے، مولانا بن جائیں گے اور قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، آپ امامت کریں گے تو کیسے آپ کے پیچھے نماز ٹھیک ہوگی؟ آپ خود اپنی نماز کو کیسے ٹھیک ادا کیجیے گا؟ اس لیے آپ قرأت قرآن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے کہ ٹھیک قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ فرماتے ہیں علامہ ابن جوزی کہ تنہائی و عزلت کہتے ہیں خلوت نشینی کو، تنہائی و عزلت نشینی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ برے اور بے فیض دوستوں کی صحبت سے کلیتاً اجتناب کرو، یعنی کہ جو برے، دیکھیے آپ آج اس ہاسٹل میں ہیں، مان لیجیے یہاں 70-80 طلبہ ہیں، آپ کسی اور بڑے ادارے میں جائیں گے، وہاں
500 700 1,000 طلبہ ہوں گے، تو کچھ طلبہ ایسے بھی ہوں گے جن کی کچھ بری عادتیں ہوں گی، تو ان سے بالکل ایک دم آگ سمجھو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ فرماتے ہیں کہ برے اور بے فیض دوستوں کی صحبت سے کلیتاً اجتناب کرو، بہتر تو یہی ہے کہ کتابوں کو اپنا دوست بناؤ اور اسلاف کرام کی سیرتوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ ایسے علم و فن کو اپنے گرد نہ بھٹکنے دو جس سے پہلوں کی عظمتوں پر آنچ آتی ہو، اور علم و عمل کو کارآمد بنانے میں ارباب فضل و کمال کی سیرت و سوانح سے روشنی حاصل کرو۔ اس بات پر غور کیجیے گا، امام ابن جوزی فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ ایسے علم و فن کو اپنے گرد نہ بھٹکنے دو جس سے پہلوں کی عظمتوں پر آنچ آتی ہو، یعنی کہ کوئی کتاب ہو یا کوئی تقریر ہو، کوئی تحریر ہو، کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، اگر وہ ایسی بات کرتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف کرام ہیں، عظام ہیں، بڑے ہیں، اگر وہ ان کی برائی کرتا ہے، ان کے حوالے سے آپ کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہرگز اس سے دور ہو جاؤ۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، تو سمجھو وہ آدمی خود برا ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ یا کوئی ایسی تقریر ہے، کوئی ایسی کتاب ہے، تحریر ہے یا اعلان ہے، اگر اس میں ہمارے بڑوں کی برائی موجود ہے، اس کو فرض جدا کرو، ہم کو اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اور علم و عمل کو کارآمد بنانے میں ارباب فضل و کمال کی سیرت و سوانح سے روشنی حاصل کرو اور اس سے کم پر کبھی راضی نہ ہونا۔ دیکھو کسی شاعر نے کیسے پتے کی بات کہی ہے، وَلَمْ أَرَى فِي عُيُوبِ النَّاسِ شَيْئًا كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ، یعنی کام کو بحسن و خوبی انجام دینے پر قدرت رکھنے والوں کی کوتاہی کے مثل میں نے لوگوں میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اب فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اس بات کو دل کی تختی پر بٹھا لے کہ نور علم نے نہ معلوم کتنے بے نشانوں کے گھر روشن کر دیے ہیں۔ دنیا تاریخ میں ایسے ارباب علم کی ایک لمبی فہرست ہے جن کے حسب و نسب کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور حسن و جمال کی انہیں ہوا تک نہیں لگی، لیکن وہ قوم کے امام ہوئے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عطا بن ابی رباح کتنے سیاہ فام اور مکروہ خلقت تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ ان سے دین کے مسائل پوچھنے لگے، تو انہوں نے ان سے بات چیت تو کی مگر اخیر وقت تک اپنا چہرہ ان سے چھپائے رکھا۔ چنانچہ خلیفہ سلیمان کو اپنے بچوں سے کہنا پڑا، چلو اب چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے طلب علم کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ جائے۔ میں اس سیاہ فام غلام کے سامنے اپنی ذلت بھول نہیں سکتا۔ اور وقت کی عظیم و جلیل ہستی حضرت حسن بصری کون تھے؟ ایک غلام ہی تو، جوہی ابن سیرین، شیخ مکحول اور بہت سے دیگر اکابر، مگر انہیں جو عزت و وقار ملا اور لوگوں کے دل میں ان کی عظمت و محبت کی شمع فروزاں ہوئی تو اس میں بس ان کے علم و عمل اور تقوی و طہارت کا دخل تھا۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اپنی عزت و حرمت کا خاص خیال رکھو اور دنیا کے دام میں ہم رنگ زمین سے بچو، یوں ہی دنیا داروں کا احترام اپنے دل کے آبگینے میں کبھی نہ اترنے دینا۔ قناعت پسندی اختیار کرو، عزت دینے والا لوگوں کے دل تمہاری محبت سے آباد کر دے گا۔ عربی کا کتنا پیارا محاورہ ہے، من قنع بالخبز والبقل لم یستعبدہ احد، یعنی جس نے روٹی اور سبزی پر قناعت کر لی وہ کبھی کسی کا غلام نہیں بنا۔ ایک دیہاتی شہر بصرہ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اس شہر کا سردار کون ہے؟ جواب ملا حسن بصری۔ پوچھا یہ ان کے سردار کیسے اور کب سے بن گئے؟ فرمایا ان کی دنیا سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ ہر قدم پر ان کے علم و ہدایت کے محتاج ہیں۔ اے میرے بیٹے، تمہاری معلومات کے لیے عرض کیے دوں کہ میرے والد اور تمہارے دادا بڑے مالدار تھے اور اپنے پیچھے مال و دولت کا ایک انبار چھوڑ گئے۔ اس وقت تمہارا باپ ننھی عمر کا ایک بچہ تھا، سن بلوغ تک پہنچنے تک اس موروثی مال سے اس کی بہترین تربیت ہوتی رہی، لیکن جب وہ عاقل و بالغ ہوا تو
دو گھر کے سوا اور کچھ اس کے ہاتھ نہ آیا، ایک میں تو وہ خود سکونت پذیر تھا اور دوسرا کرایہ داروں سے آباد تھا۔ ایک دن اسے کوئی 20 دینار دے کر کہا ایک دن اسے کوئی 20 دینار دے کر کہا گیا، یہ تمہارا سارا ترکہ ہے اور باپ کی وراثت سے یہ تمہارا حصہ ہے۔ چنانچہ میں نے وہ دینار لیے اور جا کر سارے پیسوں کی علمی کتابیں خرید لی، پھر دونوں گھر بھی فروخت کر دیے اور ان کے پیسے طلب علم میں لگا دیے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرے پاس کچھ مال بھی نہ بچا، لیکن تمہارا باپ غیور تھا، اس نے کبھی بھی اوروں کی طرح دنیا طلبی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ دیگر خطبہ و مقررین کی طرح شہر در شہر دورے کر کے پیسے نہیں جٹائے اور نہ کبھی کسی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے کوئی رقعہ بھیجا، پھر بھی اس کے سارے کام بہت خوب چل رہے ہیں۔ فرمان رب العزت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، جب تقوی و طہارت کی چول کا معنی جو ہے چال بھی آتا ہے، یہ اسلوب ہے، جب تقوی و طہارت کی چال صحت و درستی پر قائم ہوگی تو روئے خیر و صلاح تم بے نقاب دیکھ لو گے۔ صاحب تقوی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خلق خدا کے دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے محض رضائے مولا کے لیے کرتا ہے، اور ایسی چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا جو اس کے دین و ایمان کے لیے مضرت رسا ہو، یعنی نقصان دہ ہو۔ سیدھی سی بات ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود و حقوق کی رعایت کرتا ہے، پروردگار عالم خود اس کی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامک، یعنی اللہ کے فرامین کی حفاظت کرو، اللہ خود تمہارا محافظ بن جائے گا۔ اور جب تم اللہ کے حقوق کی رعایت کرو گے تو ہر کام میں تم اسے پیش پاؤ گے، یعنی مددگار۔ اے میرے بیٹے، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ پر غور کرو تو تم پر خود بخود عیاں ہو جائے گا کہ ان کے پاس اعمال خیر کا جو ذخیرہ موجود تھا، بہت اس نے انہیں مشکل گھڑی سے نجات دلوائی۔ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اب قصہ فرعون کا جائزہ لو کہ اس کا دامن حیات عمل خیر اور اچھائیوں سے یکسر خالی تھا، پھر کیا ہوا کہ وہ بے موت مارا گیا اور اس کی مشکل میں کچھ کام نہ آیا۔ ارشاد خداوندی ہوا الآن وقد عصیت قبل، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لہٰذا زندگی کی بچی کچی سانسوں کو تم نیکیوں اور تقوی و طہارت کے پھول سے آراستہ کر لو، اس کی تاثیر و برکت دارین میں کھلے آسمانوں کی طرح دیکھو گے۔ حدیث رسالت باب میں آتا ہے ما من شاب اتقى اللہ تعالی فی شبابہ الا رفعہ اللہ تعالی فی کبرہ، یعنی جو شخص بھی اپنے عہد شباب کو تقوی الہی اور خشیت مولا سے آباد رکھتا ہے، پروردگار عالم جوانی میں عزت دینے کے ساتھ ساتھ اس کے بڑھاپے کو بھی قابل قدر اور باعث عزت بنا دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم یعنی نبوت اور علم یعنی تعبیر عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے تجھے ایک تجربے کی بات بتائے دیتا ہوں کہ ذخائر اعمال میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نامحرم سے نگاہوں کی حفاظت کی جائے اور فضول و عبث باتوں سے زبان کو روکا جائے، نیز حدود الہیہ کی رعایت کے ساتھ نفسانی خواہشات پر اوامر الہی کو مقدم رکھا جائے۔ تمہیں زمانۂ ماضی کے ان 3 بندوں والی حدیث معلوم ہوگی جو کسی غار کے اندر گھسے تو اوپر سے ایک چٹان نے ان کا راستہ بند کر دیا، انہوں نے چٹان ہٹانے کی 1000 جتن کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ تینوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم باری تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے نیک عمل کے وسیلے سے نجات کے طلبگار ہوں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے جناب باری میں عرض کیا بار الہ
تجھے معلوم ہے کہ میرے والدین بھی تھے اور بچے بھی، مگر میں ہمیشہ پہلے اپنے والدین کو سیراب کر کے پھر بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ میرا وہ کام اگر خالص تیری رضا کے لیے ہوا ہو تو اس کی برکت سے اس مشکل میں آسانی پیدا فرما۔ چنانچہ غار کے دہانے سے ایک تہائی چٹان کھسک گئی۔ دوسرے نے کہا، مولا، میں نے چند مزدور کرائے پر حاصل کیے تھے اور ان سب کو اجرت دے دی تھی، صرف ایک شخص ایسا باقی رہ گیا تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا تھا۔ پھر میں نے اس کی اجرت کی رقم تجارت میں لگا دی، اس کا مال بے حساب بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن وہ شخص آیا اور کہنے لگا، اے بندے خدا، میری اجرت دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام تیری اجرت ہے۔ اس نے کہا، کیا تو مذاق کر رہا ہے؟ میں نے کہا، یہ مذاق نہیں ہے، تو اپنا مال اٹھا اور جہاں چاہے لے جا۔ چنانچہ وہ اپنے تمام جانوروں اور غلام ہکا کر لے گیا۔ اے پروردگار، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہو تو ہم پر مہربانی فرما۔ چنانچہ چٹان 2/3 کھسک گئی، مگر اتنی نہیں کہ اس سے وہ باہر نکل سکے۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، ایک بار اپنی چچا زاد بیٹی پر میرا دل آ گیا تو جیسے ہی میں اس کے قریب گیا وہ بول اٹھی، کچھ تو اللہ کا خوف کر۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گیا اور اپنے ناپاک ارادے سے باز آ گیا۔ اب اگر ایسا میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہو تو ہم پر راستہ کشادہ فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ باسلامت باہر نکل آئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، جیسے ہی مجھے زیر لحد رکھا گیا، میری مولا جل وعلا کی بارگاہ میں پیشی ہوئی اور پھر لگے ہاتھوں مجھے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ جاری ہو گیا۔ اب جب میں اس کے اندر داخل ہوا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، کیا تم سفیان ہو؟ میں نے کہا، ہاں سفیان ہی ہوں۔ فرمایا، ان دنوں کو یاد کرو جن میں تم نے اپنی خواہشوں پر ذات باری تعالیٰ کو ترجیح دیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں یاد ہے۔ پھر اتنے میں بہشت کے دسترخوان قطار در قطار میرے لیے بچھا دیے گئے اور جنتی حوروں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد القادر الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ تھوڑے سے صفحات باقی ہیں۔ میں نے یہ عزم کیا تھا کہ کتاب پوری ہو جائے، اس لیے بغیر تشریح کے اپنی طرف سے باتوں کے اضافے کے میں اصل متن کا صرف ترجمہ ہی پڑھ دے رہا ہوں تاکہ یہ بات ارادہ بھی پورا ہو جائے اور کتاب بھی پوری ہو جائے، اس کی برکت حاصل ہو جائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ ابن جوزی اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اپنے حوصلہ و ہمت کو بال و پر دے کر فضل و کمال کی فضاؤں میں مائل پرواز ہو جا۔ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو زہد کے دروازے سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے، اور کچھ لوگ تو عمل سے بے پرواہ ہو کر محض علم کے پیچھے پڑ گئے، مگر اس سے آگے کچھ عالی بخت وہ ہیں جنہوں نے علم کامل کے ساتھ عمل صالح کو بھی پروان چڑھایا۔ تیری معلومات کے لیے بتائے دیتا ہوں کہ مجھے تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کی سیرت و سوانح پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن 4 نفوس قدسیہ سے بڑھ کر فضل و کمال کا حامل میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ حضرت سعید بن مسیب، سفیان ثوری، حسن بصری اور احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ والرضوان، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے عزم و ارادے فولاد کی مانند تھے اور وہ صحیح معنوں میں مرد میدان تھے، مگر وہ حوصلے اور ہمتیں اب ہم میں جواب دے گئی۔ اسلاف کرام میں ایسے بہت ہوئے ہیں جو عزم و ایقان کے دھری تھے۔ اگر تمہیں ان کے احوال و قوائف کی سچی جستجو ہو تو میری کتاب صفت الصفوہ میں تلاش کر لو، ورنہ میں نے اخبار سعید اور اخبار سفیان اور اخبار احمد بن حنبل کے نام سے الگ الگ کتابیں بھی مرتب کی ہیں، وہاں سے شہد معلومات کشید کر لو۔ حضرت مولانا ابو طاہر
مجاہدی نامہ ذلہ العلی کے حسن انتظام کا صلہ ہے کہ یہ کام بھی انجام پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی مصروفیت بہت رہتی ہے، اللہ ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ابن جوزی اپنے صاحبزادے سے فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ ہوگا کہ میں نے کوئی 100 کتابیں تصنیف کی ہیں، ان میں سے کچھ تو بہت ضخیم ہیں، جیسے 20 جلدوں پر مشتمل تفسیر کبیر، 20 جلدوں میں تاریخ، یوں ہی 20 جلدوں میں پھیلی تہذیب المسند، اور کچھ کتابیں 5 جلدوں کی ہیں، کچھ 4 کی، کچھ 3 کی اور کچھ 2 کی، یوں ہی کم و بیش۔ تمہارے باپ کا یہ ورثہ تصنیف، یعنی علامہ ابن جوزی اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کا یہ ورثہ تصنیف تمہیں از خود کتابیں لکھنے یا کتابیں خریدنے اور دوسروں سے عاریتاً لینے سے بے نیاز کر دے گا، لہٰذا ان کتابوں کی حفاظت کے ساتھ انہیں اپنے قلب و باطن میں جگا دو، کیونکہ جو بچ جاتا ہے وہی اصل مال ہوتا ہے، اور خرچ کرنے سے نفع ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم پر اعتماد کر کے ان دونوں حالتوں میں صدق کا دامن ہاتھ میں تھامے رہنا اور اس کے حدود و حقوق کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، آگے ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اور ایک مقام پر ہے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکم۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، خدارا ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ تم علم کی ظاہری شکل و صورت پر فریفتہ ہو کر عمل سے اکثر غافل ہو جاؤ، بلکہ وہ علم بے سود ہے، یعنی بے فائدہ ہے، جو رنگ عمل سے آشنا نہ ہو۔ دیکھو، عمرہ و سلاطین کے محلوں کے چکر لگانے والے اور دنیا داروں پر اوندھے گرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے علم کا عمل سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر علم سے جو نفع و برکات انہیں ملنی چاہیے وہ ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یوں ہی اس بات کی بھی کوشش کرنا کہ کسی قسم کی عبادت و ریاضت میں اسی وقت مشغول ہونا جب تمہیں اس کا وافر اور قطعی علم ہو جائے، کیونکہ تمہارے سامنے ایسے اہل زہد و تصوف کی ڈھیروں مثالیں موجود ہیں جنہوں نے علم کے بغیر عبادت شروع کر دی اور انجام کا نتیجہ یہ ہوا کہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ خوبصورت کپڑوں میں خود کو مزین رکھا کرو، وہ تمہیں دنیا داروں کے آگے جھکنے سے روکے رکھیں گے، یوں ہی زاہدوں کے درمیان مشہور نہ ہونے دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یوں ہی ہمہ وقت اپنی نگاہوں، اپنی باتوں اور اپنے قدموں کا محاسبہ کرتے رہنا، کیونکہ ان کی بابت تم سے مواخذہ ہونا ہے، اور تم جتنا اپنے علم سے فائدہ اٹھاؤ گے وہ اتنا ہی تمہارے سامعین کے لیے نفع رسا ہوگا، ورنہ جب واعظ و خطیب اپنے علم پر خود عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کی پند و نصیحت لوگوں کے دلوں سے ایسے ہی پھسل جاتی ہے جس طرح پانی چٹان سے بآسانی پھسل جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی واعظ و بیان کہنا ہو، اخلاص نیت کے ساتھ کہنا، حتیٰ کہ چلنا پھرنا کھانا پینا بھی خلوص نیت کے ساتھ کرنا، کیونکہ نیت کا اجر بے پایا ہے۔ پھر جب تم سلف صالحین کے اخلاق و کردار کا مطالعہ شروع کرو گے تو معاملات کی گرہیں از خود تم پر منکشف ہونا شروع ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے لخت جگر، منہاج المریدین کو اپنے مطالعہ میں رکھو، یہ کتاب سلوک کے اسرار و رموز تم پر بے نقاب کر دے گی، لہٰذا جلوت و خلوت ہر جگہ اسے دوست اور استاذ کے طور پر اپنے ساتھ رکھو۔ سید الخاطر کا دقت نظر سے مطالعہ کرو، یہ تمہیں ایسے حقائق و وقائع سے آشنا کرے گی جو تمہیں دارین کی سعادتوں سے بہراور کر دے گی۔ جنت النظر کو زبانی یاد کر لو، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب فقہ کے نکات و دقائق سمجھنے میں معاون و مددگار ہوگی۔ کتاب الحدائق کے مطالعہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ حدیث کی کنہ یعنی حقیقت اور اس کا صحیح مفہوم تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اور الکشف کے ساتھ اگر تم نے دلچسپی لی تو یہ کتاب صحیحین کے اندر مخفی کھول کر، یعنی حدیث کے اندر جو راز ہے تم پر احادیث کا راز تم پر واضح کر کے رکھ دے گی، یعنی کھول کر ظاہر کر کے رکھ دے گی۔ اہل عجم کی مرتب کردہ کتب تفاسیر سے کوئی سروکار نہ رکھنا، کیونکہ المغنی اور زاد المسیر پڑھ لینے کے بعد ان تفسیروں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اور واعظ و خطابت کے لیے جو کچھ مواد میں نے تمہارے لیے جمع کر دیا ہے وہ بہت ہے، اس کے علاوہ کی تلاش عبث ہے۔
اے میرے بیٹے لوگوں کی بہترین خاطر مدارات کرنا یعنی لوگوں کی عزت کرنا اور ان کی مہمان نوازی کرنا بہترین، مگر ان سے دور رہنے کی پوری کوشش کرنا، یعنی ان سے زیادہ لگاؤ نہ بڑھانا، دنیا داروں سے لگاؤ نہ بڑھانا۔ ہاں ٹھیک ہے جب تم سے ملنے آئے تو تم انہیں عزت تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں گھل مل مت جانا، کیونکہ عزلت نشینی برے دوستوں کی صحبت کے مقابلے میں راحت رسا ہوتی ہے اور اس سے تمہارا وقار لوگوں کی نگاہوں میں بحال رہتا ہے۔ ایک واعظ کے لیے بطور خاص یہ ضروری ہے کہ وہ فضول گو نہ ہو، لوگوں کے سامنے نازیبا حرکت نہ کرے، بازاروں کے چکر نہ لگائے اور زیادہ نہ ہنسا کرے، تاکہ اس کے ساتھ حسن ظن قائم رہے اور لوگ اس کی بابت اچھا گمان رکھیں۔ اس طرح اس کا وعظ و بیان اس کے قلب و باطن کی گہرائی میں اتر سکے گا۔ ہاں اگر کسی خاص ضرورت کے پیش نظر لوگوں میں جانا پڑے تو حلم یعنی بردباری نرمی کو اپنا امام بناؤ اور بردباری کے ساتھ ان سے پیش آؤ، کیونکہ اگر تمہیں ان کا اخلاق و کردار معلوم ہو جائے تو تم ان کی خاطر خواہ آؤ بھگت نہ کر سکو گے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی و بچے اور اہل قرابت میں جس کے جو حقوق بنتے ہوں ان کی ادائیگی میں کسی تساہلی سے کام نہ لینا اور اپنے لمحات اور گھڑیوں کا محاسبہ کرتے رہنا وہ کس کام میں مصروف ہو رہی ہے۔ پھر بھرپور کوشش کرنا کہ وہ اچھے اور قابل تعریف کاموں میں گزرے، اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑ دو بلکہ اسے کار خیر اور نیکیوں پر اکساتے رہو اور اپنی قبر کی کوٹری میں آسودہ حال رہنے کے لیے جو بن پڑے آگے بھیج دو تاکہ وہاں پہنچ کر آرام و سکون پاؤ۔ عربی میں ایک شعر ہے، یا من بدنیاہ اشتغل وغرہ وطول العمل الموت یأتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، یعنی اے وہ شخص جو دنیا میں پورے طور پر مشغول و منہمک ہے اور لمبی لمبی امیدوں نے دھوکے کے جال میں پھنسا رکھا ہے، یاد رہے کہ موت ہمیشہ اچانک آتی ہے اور قبر عمل کا صندوق ہے، لہٰذا دیکھ لو کہ اپنے صندوق میں کیا کچھ بھیج رہے ہو۔ ہمیشہ معاملات کے انجام کو دیکھو، ایسی صورت میں پسند و ناپسند چیز پر صبر کرنا تمہیں آسان ہوگا۔ جب نفس غفلت کیشی شروع کر دے اور نیکیوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دے تو گورے غریبہ یعنی قبرستان کی سیر کو چلے جایا کرو، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی تماچا ہے جو مزارات کی حاضری سے روکتے ہیں کہ 900-950 سال پہلے بزرگ کا عقیدہ کیا تھا، وہ فرما رہے کہ میرے لخت جگر قبرستان جایا کرو اور اسے اپنے سانحہ موت کی یاد دہانی کرا دو۔ اصل مدبر حقیقی کی تو پروردگار ہے، تاہم جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو تدبیر کر لیا کرو کہ کہیں تمہیں انفاق میں اسراف کی آمیزش تو نہیں ہے، تاکہ لوگوں کا محتاج نہ بننا پڑے، کیونکہ ہمارا دین مال کی حفاظت کا سبق بھی دیتا ہے۔ اپنے وارثوں کو محتاج بنانے سے بہتر ہے کہ اپنے بعد ان کے لیے کچھ چھوڑ جاؤ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اپنا نسب نامہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جن کے حسب و نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم خلیفۃ الرسول یار غار امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، اور ہمارے والد گرامی قدر حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ساری تفصیلات میں نے وثوق کے ساتھ صفت الصفوہ میں بیان کر دی ہے۔ پھر ہمارے آباء و اجداد کا جھکاؤ بیع و شراء اور تجارت کی طرف ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ میرے علاوہ متاخرین میں کوئی ایسا ہو جسے طلب علم و فضل کی توفیق ملی ہو۔ اب بات تم تک آ پہنچی ہے، لہٰذا سبند جد و جہد کو بہمیز لگا دو، یعنی کوشش کے سمندر میں حرکت پیدا کرو اور شوق کو اپنا امام بنا کر میدان علم میں کچھ کر گزرو۔ امید ہے تمہاری ذات سے میری جو توقعات وابستہ ہیں انہیں رسوا نہ کرو گے۔ میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اسی سے سوالی ہوں کہ وہ تجھے علم و عمل کی توفیق خیر سے نوازے۔ یہی میری وصیت و نصیحت ہے، امید ہے کہ انہیں سچ کر دکھاؤ گے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ چونکہ
عجلت میں، جلد بازی میں میں نے کتابیں پڑھی بہت جگہ، یعنی عربی عبارت خانی میں بھی اور اردو عبارت خانی میں بھی بات کہنے میں بھی غلطیاں اور چوک ہونے کا اندیشہ ہوا۔ بہرحال آپ سب اس اچھی کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں، جو اچھی سچی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو چوک غلطیاں عبارت خانی وغیرہ میں ہوئی ہوں گی یہ میرے اپنے نفس کی کوتاہی اور سبقت لسانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے۔ اور یہ جو نصیحتیں ہم نے سنی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 2 نشستوں میں، یعنی گزشتہ کل کی نشست اور آج کی اس نشست میں، یہ اس مکمل کتاب کو جو ہے ہم نے سماعت کر لیا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔